الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ 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 صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر بھی دے دینا یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے لازمی کیتا کرو 20 ٹائم رائٹ سائڈ 20 ٹائم لیفٹ سائڈ لمبے لمبے جا لے آگے آ جاؤ بیٹا ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے لے آگا تو میں کہ سدھا زاویہ سے لے آؤ اچھا جائیں گے آکڑ کے بالکل ہی کیمرہ ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. میرے بھائیو آج سے 2 یا 3 ہفتے پہلے زلزلہ آیا تھا، آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا چند سیکنڈ کا. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنسدان تو کہتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں کھسک گئی اور زلزلہ آ گیا، لیکن اس کی اصلی اور حقیقی وجہ وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہے. اسی لیے کہ آپ سب سے بڑھ کر سچے ہیں کہ اگر اس طرح کے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ اس طرح دکھے گا. تو جو فرمایا جب خدائی مال کو اپنی ملکیت، خدائی مال کون سا ہے جو ٹیکسوں کی شکل میں ہم حکومت کے خزانے میں جمع کراتے ہیں، وہ خدائی مال ہے. آج اسے باپ کی جاگیر اور شیر مادر سمجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ یہ ایک صاحب جنہوں نے کوئی تیر مارا تھا، کیا کیا تھا، اسے انعام دیا گیا. تو ہر حق دیا ہے، کسی نے کروڑ دیا ہے، کسی نے 10 کروڑ دیا ہے، اور دیا حکومت کے خزانے سے ہے. ایک مولا طارق جمیل ہے جو انہوں نے اپنی جیب سے دی. بھائی حکومت کے خزانے دینے میں کیا کمال ہے، اپنی جیب سے دو. تو فرمایا جب خدائی مال کو اپنی ملکیت، ایمانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے دیا جائے. آج زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں؟ جیسے نماز پڑھنے والے 5-7% ہے، ایسے زکوٰۃ دینے والے بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں. اور ایک عالم دین فرما رہے کہ اگر فیصل آباد کے بندے پوری زکوٰۃ دے دیں تو فیصل آباد میں غربت ختم ہو جائے. ارب پتی آدمی ہے، ارب پتی. اور زکوٰۃ نفع پر نہیں ہے، راس المال پر ہے. اور 1 ارب پر 2.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ ہے. اور ایسے کتنے خاندان پاؤ پر ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں تھی. تو فرمایا جب خدائی مال کو اپنی ملکیت، ایمانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے دیا جائے، جب دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، جب مرد بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے. آج بیویوں کی فرما برداری ہو رہی ہے، والدین رو رہی ہے. احساس ہی وہ باپ کو غیر اور دوست کو اپنا سمجھے. دوستوں سے تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اور والدین رو رہے ہیں. اور فرمایا جب قوم کی سرداری اور نمائندگی بدماشوں کو ملے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. ہمارے ایم میں کوئی خدا تک بھی ہوں گے، لیکن وہ کتنے ہیں اور زیادہ تر پیٹ کے پجاری. جب قوم کی سرداری اور نمائندگی بدماشوں کو ملے، جب قوم کا لیڈر سب سے بڑا کمینہ ہو، جب مسجدوں میں شور برپا ہونے لگے، جب آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈر کر کی جائے. اللہ اکبر. کہ اگر ایم صاحب کو سلام نہ کیا تو خیر نہیں ہے. جب آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈر کر کی جائے، جب گانے والی اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جائیں، جب ناخلف لوگ سلف صالحین کو برا کہنے لگے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائے تو فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا
اللہ زلزلوں کا، استغفر اللہ زمین میں دنسائے جانے کا، استغفر اللہ، چہرے بگاڑ دیے جانے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اور مسلسل آنے والے عذابوں کا گویا کہ ایک لڑی ہے جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور دانے جلدی جلدی گر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بتائیے ان برائیوں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بتائی اللہ ہے علیہ کون سی برائی ہے جو ہماری اندر پہ؟ استغفر اللہ ایک دفعہ پھر سنیے، جب خدائی مال کو اپنی ملکیت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے دیا جائے، جب دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، جب مرد بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، وہ باپ کو غیر اور دوست کو اپنا سمجھے، جب قوم کی سرداری اور نمائندگی بدماشوں کو ملے، جب قوم کا لیڈر سب سے بڑا کمینہ ہو، جب مسجدوں میں شور برپا ہونے لگے، جب آدمی کی عزت اس کے شر سے ڈر کر کی جائے، جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جائیں، جب ناخرف لوگ سلف صالحین کو برا کہنے لگے، تو انتظار کرو سرخاندیوں کا، اللہ زلزلوں کا، زمین میں دنسائے جانے کا، چہرے بگاڑ دیے جانے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اور مسلسل عذابوں کا گویا کہ ایک لڑی ہے جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے اور دانے جلدی جلدی گر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے جو آدمی اس وجہ سے تشریف فرما ہے، ہر آدمی اپنے باطن کے اندر جھانکے، لیکن چھوٹی موٹی غلطی سے کوئی خالی نہیں۔ بڑے بڑے علماء کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، حرام کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے کٹ آف کرنا۔ آج بڑا دکھ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے سکا بھائی ہے، سکی بہن ہے، کئی سال ہوئے بول چال بات ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی والا الحمد لا للہ حول ولا قوة الا بالله سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلق و رضا نفسہ وصحبہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ذنوبنا آمین۔ وإسرافنا في أمرنا اللہم صلی اللہ علیہ وثبت وسلم۔ أقدامنا وانصرنا على القوم آمین آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو آمین 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 غلطیوں کو تعین آمین یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا آمین دنیا جس خطے مسلمان پریشان ہو تو پریشانیوں کو دور کر آمین یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری آمین اللہ حافظ اللہ ناصر اللہ ناظر آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب کی باتیں آپ نے سنی، باتیں تو بڑی تلخ ہیں، اور تلخ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بس کیا کہوں میں، حضرت صاحب کی بات کے بعد بس یہی کہہ سکتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور ایک نئی صبح کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کریں۔ الحمدللہ، نماز، قرآن، ذکر، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ پاک سے استغفار کریں، معافی کی درخواست کریں، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان، اور ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ کم بیک ہو گیا یوگا کلاس، الحمدللہ نعیم صاحب لے رہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم سر۔ پیچھے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ میاں حفیظ صاحب خیریت سے؟ لو جی یوگا کلاس ماشاء اللہ، اقبال صاحب جاری اور ساری میاں جی ماشاء اللہ یوگا کلاس ہو رہی بڑی محبت نہ۔
और मियाँ जफर सुना सब खैर हैं? मौज दरिया बैरूने दरिया कुछ नहीं लम्हा मौजूद च रहो भी बड़ी एक्सरसाइज है यार बहुत मुश्किल है जान दे बाबा मुश्किल काम कर